बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे पार्लियामेंट के जॉइंट इजलास के हवाले से, जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में जो है वो बुलाया गया। और एक तरफ से पहले समझा ये जा रहा था कि शायद इसका मकसद जो है वो तहरीक इंसाफ पे पाबंदी आयद करना है, या ये कि जो लोग जो पुलिस से मुज़ाहमत में गिरफ़्तार हुए हैं शायद उनके ख़िलाफ़ कोई सख्त कार्रवाई करनी है। और सख्त कार्रवाई करने के बाद कोशिश ये करनी है कि लोगों को इस तरीके की सज़ाएं दी जाएं ताकि वो पुलिस से दोबारा मुज़ाहमत ना कर सकें। जो पाबंदी लगाने की बात की गई उसमें इस वक्त हुकूमती वज़रा जिनमें राना सनाउल्लाह ने ख़ुद भी कहा कि जी पाबंदी लगाना ठीक नहीं होगा, जबकि इससे कबल जो है एहसान इकबाल साहब ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो फैशिस्ट पार्टी है, वो सियासी पार्टी नहीं रही है, और चूँकि नासूर बनती जा रही है इसलिए बेहतर ही होगा कि उस पर पाबंदी लगाई जाए। दूसरी जानिब ये भी बात की जा रही थी कि इलेक्शन का फैसला जो है वो कोर्ट से ज़्यादा सुपीरियर जो फैसला है वो पार्लियामेंट कर सकती है, यानी पार्लियामेंट कर सकती है, इसलिए कि मुकन्नना जो है वो सुपीरियर होती है अदालत से। और अगर पार्लियामेंट से ही फैसला हो जाता है कि इंतखाबात जो हैं वो एक साथ होने हैं और वो अलग अलग नहीं होने, यानी पंजाब और केपी की असम्बली के इंतखाबात ना हो, इस हवाले से भी हमने जो तकारीर हुई उसमें ये देखा कि कहा गया कि जी ये जो मुल्क में कभी पहले इस तरह हुआ नहीं है, और अगर इस तरीके से अलग अलग इंतखाबात हुए तो मुल्क में एक बहुत बड़ा सियासी बहरान आ जाएगा, बल्कि शायद इलेक्शंस हो ही नहीं पाए अगर पंजाब और केपी के इलेक्शंस पहले हो जाते हैं और उसके बाद फिर बाद में आम इंतखाबात होते हैं कौमी असम्बली के और बाकी सूबों के। बहरहाल नाज़रीन, ये तमाम स्पेकुलेशंस अपनी जगह हैं, लेकिन अब तक कोई ख़ास जो बात है, कोई सख्त बात अब तक सामने नहीं आई है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जो है वो जारी है। मरकज़ी कमेटी का इजलास पेशावर में, जबकि जो ज़ैली कमेटियाँ हैं, जोनल कमेटियाँ, उनका मुख्तलिफ शहरों में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तमाम जगहों पर इजलास जारी है। अब तक चाँद देखने की जो मुसद्दक़ा इत्तलात है वो नहीं मिल सकी हैं। कुछ शवाहिद जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन उनका शरई तकाज़ों पे जायज़ा लिया जाएगा। दूसरी जानिब भारत में जो है वहाँ भी रोज़ा नहीं हुआ है, और जुमे के रोज़ पहला रोज़ा होगा, जबकि सऊदी अरब में कल जब रोयत हिलाल कमेटी बैठी थी तो उसने चाँद ना देखने की वजह से सऊदी अरेबिया में भी अब कल जो है वो यकम रमज़ान मुबारक होगी। बहरहाल इस हवाले से अभी लोगों को इंतज़ार है, और लोग जो हैं वो इस बात के इंतज़ार में कोई ऐलान कर दिया जाए। अगर चाँद नहीं भी नज़र आता तो कम से कम ये ऐलान ज़रूर कर दिया जाए कि चाँद नहीं हुआ, इसलिए कि अगर चाँद हो जाता है तो सूरत में तरावी जो है वो इशा की नमाज के बाद शुरू हो जाएगी, और ऐसी सूरत में अगर लेट हो जाता है या इशा की जमात हो जाती है तो उसके बाद चाँद का ऐलान होना जो है बड़ी मुश्किलात पैदा कर देता है। माजी में हमने देखा था, एक दफ़ा ऐसा हुआ था जब पहली तरावी नहीं हो पाई थी यकम रमज़ान मुबारक पे, तो फिर बाद में ये तरावी एक मुकम्मल की गई थी। बहरहाल नाज़रीन, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक़ मेंबर नेशनल असम्बली नुसरत वाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप नुसरत वाहिद साहब? बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। जी जी जी। नुसरत वाहिद साहिबा, अब हालांकि इमरान खान को रिलीफ तो मिल रहा है अदालतों से, लेकिन फिर भी कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके का रद्द अमल या जिस तरीके की मज़ाहमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आई है, यानी एक तरीके से रियासत को चैलेंज करने की या रियासत की रिट ना मानने की, चाहे गिरफ्तारी करने की बात आए या रैली या जलसे करने की बात आए, तो अब सोचा ज़रूर जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पार्लियामेंट के जॉइंट इजलास के ज़रिए कोई ऐसी करारदाद लाई जाए जिसके ज़रिए पाबंदी लगाई जाए। क्या समझते हैं आप कि क्या ये जो आपकी जो कारकुनान मज़ाहमत कर रहे हैं, जिस तरीके से पुलिस से झड़पें हुई और उसके बाद दोनों तरफ से ताकत का इस्तेमाल किया गया, ये कहना गलत नहीं होगा, यानी ना सिर्फ आपके कारकुनान बल्कि पुलिस की जानिब से भी जो है ना वो ताकत का इस्तेमाल किया गया है, क्या कहेंगी? क्या ये जो इस वक्त के हालात हैं, आप नहीं समझते कि मतलब मुल्क के जो एक तरफ मुआशी हालात, सियासी गैर अदम इस्तेहकाम, इन तमाम चीज़ों में हमें हर तरफ जो है वो तनाव की सूरत हाल नज़र आ रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मैच्योर पार्टी है तो आप नहीं समझती कि मुफाहमत कर लेनी चाहिए, टेबल टॉक हो जानी चाहिए ताकि हालात बेहतर हों? क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में मुझे लेने का। देखें, मुफाहमत वहाँ पे होती है जहाँ पे हुकूमत रियली चाह रही हो।
یہ منہ سے کچھ کہتے ہیں اور ایکشن کچھ اور کرتے ہیں. ہماری ہمیشہ پیسفل ریلیز ہوتی ہیں, ہمیشہ پیسفل جلسے ہوتے ہیں, کوئی بھی چیز ہے وہ ہمیشہ پیسفل ہوتی ہے. کبھی ہمارے لوگوں کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو کہا جائے کہ وہ کوئی خرابی پیدا کرنا چاہتے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کس طرح زمان پاک میں ہوا, کس طرح خان صاحب کے نکلتے ہی جس طرح حملہ ہوا ہے وہاں پہ. آپ بتائیے یہ کسی مہذب ملک میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا وزیر اعظم جو کہ جس کو آپ لوگوں نے جبرن نکالا ہے, کہتے ضرور ہیں کہ آئین کے حساب سے ہم نے کیا اور فلاں کیا ڈمکا کیا, لیکن کوئی آئین اس طرح کی اجازت نہیں دیتا کہ 13 جماعتیں اکٹھی ہو جائیں راتوں رات اور وہ کانسپریسی کے تحت کسی اور سے مدد لیں اور سب ٹاپل ڈاؤن کر کے رکھ دیں ایک منتخب وزیر اعظم کو جس کا صرف 1.5 سال رہ گیا تھا. یہ بھی نہیں کہ بہت بڑی مدت رہ گئی تھی, اس کو کر لینے دیتے تو شاید یہ والی حالت نہ ہوتی. لیکن جب انہوں نے جبرن نکالا تو آپ نے دیکھا کہ اس سے اگلے دن بغیر کسی کو کال کیے, بغیر کسی کو کچھ کیے, پوری دنیا میں پاکستانی نکل کے باہر آ گئے اور انہوں نے کس طرح کا پروٹیسٹ کیا. اس وقت سے لے کے آج تک سب کچھ ہو رہا ہے. ریلی نکالی گئی 1 2 3 4, لیکن آپ نے دیکھا کہ کیسے ان لوگوں نے ان کو مارنے کی کوشش کی. آپ یقین کیجئے وہ اتنا بڑا سانحہ تھا کہ مطلب ان کا بچ جانا معجزے سے کم نہیں تھا. وہ بار بار اسی طرح کسی نہ کسی معجزے سے نکلتے ہیں کہ 17 گولیوں کے شیل جو ہیں وہ اوپر سے کنٹینر کے اوپر سے نکلے اور باقی پتہ نہیں کتنے 3 جگہوں سے حملہ کیا گیا تھا. اور یہ نہیں کہ وہ کوئی پولیس کر رہی تھی یا کچھ اور کر رہی تھی, انہوں نے ٹارگیٹڈ لوگ رکھے ہوئے تھے. وہ جو نیچے لڑکا جو مر گیا وہ اصل میں تو اس کو مارنا تھا جو کہ انہوں نے ایکسٹرا رکھا ہوا تھا, لیکن وہ گولی کسی اور کو لگی کیونکہ ہمارے ایک لڑکے نے آ کے اس کو ہلایا وہاں سے اور سارا کچھ نشانہ ان کا ٹاپل ڈاؤن ہو گیا. لیکن یہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی خان صاحب نے کہا میں معاف کرتا ہوں, میں معاف کرتا ہوں. حالانکہ وہ بہت زیادہ اداس تھے اس بات کے اوپر کہ یہ لوگ یہاں تک اس حد تک گر سکتے ہیں. کوئی سوچ نہیں سکتا کہ آپ جس طرح بے نظیر کو مارا گیا, چلو بے نظیر کو مارنے کے تو کچھ موٹیو تھے, وہ تو ہمیں پتہ ہی چل گیا بعد میں, لیکن ان کو مارنے کے کیا موٹیو تھے سوائے اس کے کہ پاکستانی عوام ان کے ساتھ ہے, یا یہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں, یا یہ کوئی ملک کو تباہ نہیں کرنا چاہتے, بلکہ ہر حال میں کورونا ڈیز سے لے کے اب تک کے اس میں آپ دیکھیں انہوں نے صرف اس کو آگے چلانے کی کوشش کی, آگے چلانے کی کوشش کی. ہمارے جانے کے بعد جو فگرز آتے ہیں اس میں ہم 6 پوائنٹ پہ ترقی کر رہے تھے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہماری انڈسٹریز 100% پہ تھی, ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی تھی, ہماری ریمیٹنس بڑھ گئی تھی, ہمارے کسان جو وہ تھے ہمارے پیکیجز, اس میں کسان بہت بہترین پرفارم کر رہے تھے. نصرت بھائی صاحب آپ یہ تمام چیزیں تو ماضی کی بات ہے نا, ابھی اس وقت جو ملک جن سیاسی صورتحال سے گزر رہا ہے ہمیں تو وہ تمام چیزیں دیکھنی ہوں گی نا. ہاں بالکل دیکھنی ہوں گی. آپ یہ دیکھیں کہ وہ وہاں سے نکلے, وہ صرف داتا دربار جانا چاہتے تھے, لیکن انہوں نے کیا کیا, کس طرح روکنے کی کوشش کی ہے, کتنی مطلب اس کو مظالم کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس بری طرح ان لوگوں نے گیس اور یہ چیزیں پھینکی ان لوگوں کے اوپر کہ وہ حیران پریشان رہ گئے. اور پھر بھی ہمارے لوگوں کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی, زیادہ زیادہ وہ سڑک سے ایک پتھر اٹھا کے مار سکتے تھے, کچھ اور اس کے علاوہ نہیں کر سکتے تھے. پھر دوسرے دن وہ گئے, پھر اس کے بعد جب اسلام آباد کے لیے جانے لگے تو وہ اسلام آباد کے نزدیک پہنچے تو ان کی گاڑی کو پیچھے سے بلاک کر دیا گیا, یعنی وہ مڑ کے واپس نہیں جا سکتی تھی, اور باقی تمام گاڑیاں جو آ رہی تھیں ان کو بند کر دیا گیا. تو اور اس کے بعد جو ٹیئر گیس پھینکی گئی ہے اس کو مطلب کوئی نہ سمجھ آنے والی چیز تھی, پتھر, ٹیئر گیس, جس طرح. اب اس وقت اسلام آباد کے لڑکے تیار تھے, انہوں نے ان کو بہت آرام سے پتھر ایک ہل کے پیچھے جمع کیے ہوئے تھے, شاید وہ اس سے ان کو تھوڑا بہت مارا. لیکن یہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی پیٹرول بام جو یہ دکھا رہے تھے کہ خان صاحب کے گھر سے دریافت ہوئے, وہاں اسامہ بن لادن رہتا تھا نا شاید, کہ وہ پلاسٹک کی بوٹلز میں وہ پیٹرول بم تو یوز ہوتے ہوئے نظر آئے. نصرت بھائی صاحب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ پیٹرول بم نہیں استعمال ہوئے, پولیس پہ گھر کے اندر سے جو بم پھینکے گئے جو جس سے آگ لگی. نہیں میری بات سن لیں, پولیس پہ جو ویڈیوز میں چیزیں نظر آئیں, آپ کے خیال میں وہ پولیس کی جانب سے خود پھینکے جا رہے تھے یا یہ کہ جو گھر کے اندر سے باقاعدہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جی انہوں نے اپنے بندے پلانٹ کیے ہوئے تھے وہاں پہ. آپ کے گھر میں بھی بندے, یعنی زمان پارک کے عمران خان کے گھر میں بھی بندے پلانٹ کیے ہوئے تھے گھر کے اندر؟ جی وہ کیونکہ خان صاحب تو نکل گئے تھے, انہوں نے وہاں سے دیوار توڑی, دروازے توڑے. آج آپ نے اعتزاز حسن کی پریس کانفرنس نہیں دیکھی کہ وہ اس قدر یہ غلط کام ہے جو کسی ملک کا کوئی آئین کبھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے گھر اس طرح گھس جائیں گے. تو آج سے تو نہیں گھس رہے, تو 25 مئی سے یہ کر رہے ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ خواتین کی کس طرح حرمت رکھنی ہے. علامہ اقبال کی بہو کے گھر چلے گئے, کوئی آل دا وے ان کو کوئی بندہ ہی نہیں ملا.
क्या आप उस बहू اچھا نصرت بھائی صاحب کراچی میں ماضی میں جب متحدہ کے ساتھ یہ تمام چیزیں ہوتی تھیں تو آپ کی پارٹی کی جانب سے تو بڑی اس کو سراہا جاتا تھا کہ اچھی بات ہے, اس طریقے سے لا اینڈ آرڈر جو ہے نا وہ اس کی گارنٹی ہونی چاہیے, یہ چیزیں آپ کے رہنما کہتے تھے کہ جی بڑی اچھی بات ہے, اس طریقے سے ڈی ویپنائزیشن ہوگی, امن و امان بحال ہوگا. یہی چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں تو آپ لوگ اس پہ بڑی تنقید کا نشانہ کرتے نظر آ رہے ہیں. مجھے بتائیے یہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کا کوئی کمپیریزن ہے آپس میں؟ دیکھیں کمپیریزن تو سیاسی جماعت تو میں ایپلز اینڈ اورنجز کو تو نہیں کمپیریزن کر رہا نا, وہ بھی ایک سیاسی جماعت ہے, آپ کی اتحادی رہی ہے. اگر کمپیریزن نہیں تھا تو آپ نے 4 سال اس سیاسی جماعت کے ساتھ گزارے, آج وہ سب سے بری ہو گئی ہے. بالکل گزارے, جی سب سے بری کی بات ہے تو آپ اتحاد ہی نہ کرتی نا. اچھی بری میں نے تو ان کو بیچ میں لے کے ہی نہیں آئی ہوں, آپ لے کے آئے ہو. نہیں آپ کی بات سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر متحدہ قومی موومنٹ کا کوئی کمپیریزن آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کی حکومت پھر آپ کو فارم ہی نہیں کرنی چاہیے تھی متحدہ قومی موومنٹ کو ملا کے. اور یہ بات بھی تو حقیقت ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کی آپ کی حکومت سے نکلنے کی وجہ سے ہی آپ کی حکومت گری ہے. یہ بات فیکٹ نہیں ہے کیا؟ وہ ہمیشہ حکومت میں ہوتے ہیں, جو بھی حکومت آئے گی اس میں وہ ہوں گے. ان کی شاید ان کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ حکومت میں رہیں, اور حکومت گرانے میں بھی وہی لوگ ہوتے ہیں آپ کے خیال میں. ہاں جی بالکل, حکومت گرانے میں بھی وہی ہوتے ہیں. اور ہماری بھی شاید کوئی مجبوری تھی جس کی وجہ سے خان صاحب نے لیا ان کو اور بے انتہا تعریف کی, اور انہوں نے کہا کہ بہت مہذب اور شائستہ لوگ ہیں, اور لٹرلی یہ لوگ اس طرح کے ہیں. ان کے ساتھ ہمارا بھی تو 3-3.5 سال کا گزارا ہوا ہے نا, جو لوگ وہاں پہ تھے. تو وہ دے ویری پولائٹ, ویری ہمبل, بہت اچھے طریقے سے بات چیت کرنا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ یہ عین وقت پہ اس طرح ہمیں دھوکہ دے کے چلے جائیں گے. آخری دن تک جو ان کی خاتون رکن تھی وہ میرے پاس بیٹھی ہیں آ کے اور کہہ رہی تھی ہم بالکل نہیں جائیں گے یہاں سے, ہم آپ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے. نصرت بھائی صاحبہ جس مجبوری کی جو آپ بات کر رہی ہو سکتا ہے وہ مجبوری ان کی بھی ہو, بعد میں وہ مجبوری نہ رہی ہو. ہاں صحیح ہے, بالکل ہوگی. میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہوگی ان کی مجبوری, ظاہر ہے وہ بھی سیاسی جماعت ہے, ان کو پاور میں رہنا ہے, وہ ان کے لیے بے انتہا امپورٹنٹ ہے کیونکہ کراچی ایک معاشی ہب ہے. یہاں سے ایک مارکیٹ جو ہے وہ اتنا انکم ٹیکس دیتی ہے جو پورا پنجاب مل کے نہیں دیتا. اچھا کراچی میں آپ کی جماعت موبلائز نہیں کر پاتی. اتوار کو بھی ایک احتجاجی اجتماع کا انعقاد کیا گیا یا ملینیم مال کراچی میں. پبلک ہمیں اس طریقے سے چارج یا اس طریقے سے موبلائز نہیں نظر آئی جس طریقے سے ماضی میں ملینیم مال پہ پہلے بھی مظاہرے آپ کے ہوتے رہے ہیں اور احتجاج ہوتا رہا ہے. لیکن اس دفعہ یعنی یہاں تک کہ دوسری سڑک جو ہے نا 2 طرفہ سڑک ہے, ایک طرف کے علاوہ دوسری سڑک بند کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. کیا وجہ سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیں ابھی پے در پے بہت ساری چیزیں مسلسل ہو رہی ہیں. لوگ تھوڑے سے وہ بھی ہو جاتے ہیں, گھبرا گئے, ڈر گئے. گھبرائے کراچی میں تو کچھ ایسا نہیں ہوا کہ گھبرائے وہ, لیکن تھوڑا سا لوگ تنگ آ جاتے ہیں. مہنگائی بہت زیادہ ہے, گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اس کے علاوہ بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں کہ لوگ نہ آ رہے ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں ابھی پچھلے اس سے 2 ہفتے پہلے خواتین نے کیا تھا اپنا لیاقت آباد نمبر 10 میں, پھر اس کے بعد ایک اور جگہ, اس میں بہت لوگ تھے, باقاعدگی سے بہت لوگ تھے. ابھی ملینیم میں خواتین کی تعداد بہت زیادہ تھی, مردوں کی بھی تھی لیکن خواتین کی تعداد بہت زیادہ تھی. ان کا مطلب ان کو بار بار کیمرہ مینس جو میڈیا کے تھے ان کو پیچھے ہٹایا جا رہا تھا کہ آپ لوگ پیچھے ہوں, خواتین کو آگے آنے دیں. تو خواتین تھی, مرد شاید آسٹریلیا تھا شاید ہی ان کا. کیونکہ دیکھیں اصل میں میری بات کرنے کی یہ بھی وجہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف بلدیاتی انتخابات میں بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکی ہے جس طریقے سے دعوے کیے جا رہے تھے. وہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ کیوں ہارے ہیں ہم لوگ, ایسے تو نہیں ہار گئے. ظاہر ہے اتنی زیادہ بے ایمانی ہوئی ہے. جماعت نے بھی بے ایمانی کی, آپ سمجھتی ہیں؟ جماعت کی جانب سے بھی ریکی کی گئی ہے؟ نہیں, جماعت کی جانب سے تو نہیں کی گئی ہوگی, ڈیفینیٹلی نہیں کی گئی. لیکن آپ دیکھیں ایک دن پہلے سے وہاں پہ موٹر سائیکلز پکڑے گئے جو بیگز لے کے جا رہے تھے, یعنی ٹھپے لگا کے وہ جو بھی ووٹرز تھے ان کو 1 کے بجائے 5 دیتے ہوں گے کہ آپ اندر جائیں گے اپنا ڈالیں گے تو ساتھ یہ بھی ڈال دیجیے گا. تو اس طرح ہوا ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہوا ہے. پھر ہمارا بلال غفار, اس کو مارا ان لوگوں نے پوری طرح, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوا ہے. وہ مطلب ہو سکتا ہے میں تھوڑا بہت کنفیوز کر رہی ہوں کسی اور انسیڈنٹ سے, لیکن بہت زیادہ غدر مچایا ہے پیپلز پارٹی نے, اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ بے ایمانی سے جیتے ہیں, وہ خود سے نہیں جیتنے والے تھے. ٹھیک. چلیں نصرت بھائی صاحبہ, بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, رہنما پاکستان تحریک انصاف نصرت وحید ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود تھے. ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر.
جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ آپ کو خوشامدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں حکومت کے فیصلوں کے حوالے سے. یعنی حکومت کی جانب سے کلیئرٹی نہیں نظر آتی کہ حکومت کیا کرنا چاہتی ہے. آیا پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگائی جائے، یا عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے، یا عمران خان کو نااہل کرنا چاہتی ہے، یا پھر ریاست کی ریٹ قائم کرنا مقصد ہے. دوسری جانب الیکشن کے حوالے سے بھی حکومت کی جانب سے کوئی واضح موقف اختیار نہیں کیا جا رہا ہے. ایک طرف جو پنجاب اور KPK کے الیکشن ہیں اس پہ ہمیشہ ہی کہا جاتا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ الیکشن ہو جائیں، لیکن جو فیصلے ہیں، جو مختلف اسٹیپس ہیں، ان سے ایسا نظر آتا ہے کہ شاید حکومت اس وقت الیکشن نہیں چاہتی. آج کی جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن میں ہونے والی تقاریر سے بھی یہی لگ رہا ہے کہ جی جس طرح کہا جا رہا ہے کہ اگر پنجاب اور KPK کے الیکشن ہو گئے تو پھر اس سے بہت بڑا بحران، سیاسی بحران پیدا ہو جائے گا ملک میں، اور الیکشن یعنی عام انتخابات کا ہونا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہو جائے گا. بہرحال ناظرین، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ اسد محمود، تجزیہ کار ہیں. ان کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. اسد محمود صاحب، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ. جی سر، کیا سمجھتے ہیں یہ جو پارلیمنٹ کا اجلاس جوائنٹ سیشن بلایا گیا، امید کی جا رہی تھی کہ شاید یا تو کچھ سخت قوانین بنائے جائیں گے، کوئی قرارداد پیش کی جائے گی، یا پاکستان تحریک انصاف پہ کوئی پابندی عائد ہوگی، یا پھر جو انتخابات ہیں پنجاب اسمبلی اور KPK کے، ان کو مؤخر کیا جائے گا، اس لیے کہ اگر عدالتی فیصلہ موجود ہو، چاہے اعلیٰ ترین عدالت کا کیوں نہ ہو، لیکن مقننہ چاہے تو اس فیصلے کو مؤخر کر سکتی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ملک کے اندر ایک سچویشن ہے، ایک بڑی انسرٹنٹی ایگزسٹ کرتی ہے. اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھیں اس پورے ملک کے طول و عرض میں، اسپیشلی آئی ایم سٹنگ ان پنڈی اینڈ اسلام آباد، یہاں پہ آپ یقین مانیے ڈاکٹر صاحب، میں ہر شخص کو پریشان دیکھتا ہوں. اٹ از ناٹ کہ جی کوئی PDM یا PTI کے اندر کوئی لڑائی ہو رہی ہے. دیس یہ کہ جی ہمارا ملک کس سمت کے اندر جا رہا ہے. اگر حکومت وہاں پر موجود ہے، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، تو وہ واٹ آر دے ڈوئنگ فار دی کنٹری، لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے کیا کر رہے ہیں. دے ہیو ویری سمپل کوسچنز ٹو آسک. وہ کہتے ہیں جی کہ ایک سال کے اندر آلموسٹ بجلی کی قیمتیں کوئی 40-45% انکریز کر دی. آٹا جو ہے وہ 60 روپے کلو مل رہا تھا، وہ 150-160 روپے کلو پہ چل گیا. حکومت نے سارے کا سارا یہ کام خود کر دی ہے. اچھا، لائک وائز اسی طریقے سے پیٹرول کی قیمتیں، بجلی، گیس، مطلب آپ ہر چیز کا نام لیتے جائیں. آپ یقین مانیے ڈاکٹر صاحب، جو چیزیں پچھلے سال جس قیمت پہ ملتی تھی آج وہ دگنی قیمت پہ مل رہی ہیں. تو ایک تو یہ عام آدمی کی پریشانی اور جائز ہے، بالکل شکایت حکومت سے جائز ہے. اور ایک میں یہ ضرور آپ سے کہوں، جب یہ PDM کی حکومت آئی تھی تو لوگوں کو بڑی سچی بات ہے، ٹھیک ہے عمران خان کی گورنمنٹ تھی، لوگوں کو شکایتیں بہت تھی، گورننس کا پرابلم تھا، مہنگائی کا بھی لوگ کہتے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 11-11.5 مہینوں کے اندر جس طریقے سے PDM کی حکومت نے، میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے طول و عرض میں لوگوں کو چیخیں نکال دی تھی، نکال دی. ہم تو اس کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. جہاں تک سر حکومتیں چینج ہوتی ہیں، نئی حکومت آتی ہے، چینجز تو آتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب آئی تھی تو مہنگائی کافی اس وقت بھی، چلیں اتنا نہیں بڑھی لیکن بڑھی ضرور تھی. اب جو نئی حکومت آتی ہے اس کو چیزیں سنبھالتے چیزوں کو کنٹرول کرتے کرتے وقت بھی لگتا ہے. کچھ عالمی صورتحال بھی ایسی رہی ہے، صرف پاکستان ہی نہیں، ہمارے دوسرے ممالک جو ہیں، بنگلہ دیش کو بھی جو لوگ بڑا اسٹیبل سمجھتے تھے، بنگلہ دیش کی بھی اسٹیبلٹی وہ نہیں ہے. یعنی وہاں پہ بھی مہنگائی بڑھی ہے پوری دنیا میں. خالی ڈاکٹر صاحب یہاں تک تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، مہنگائی انٹرنیشنل فینومینا ہے، کیونکہ جس طریقے سے یوکرین رشیا کے اندر وار چلی ہے، پیٹرول کی قیمتیں انکریز ہوئی، لیکن پیٹرول کی قیمتیں تو ایک لحاظ سے پوری دنیا میں اب نیچے آ گئی ہیں. یو فائنڈ کہ there is a lot of relief to the different countries, but there is no relief in Pakistan. آپ صحیح فرما رہے ہیں سر. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ خان صاحب کی جانب سے جس طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اداروں کو، شخصیات کو، بہت اوپنلی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. پہلے سابق چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے انہوں نے جو کچھ جنرل یعنی باجوہ صاحب کے لیے جو بات کی وہ اپنی جگہ، اب کیمپین چلانا، یعنی جو تانے بانے ہیں کیمپین کے، سوشل میڈیا پہ کیمپین کے، وہ ملتے ہیں جا کے PTI سے. بھی تمام چیزیں انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں تو ادارے حرکت میں آتے ہیں نا سر. آپ نہیں سمجھتے، آپ خود ماشاءاللہ ریٹائرڈ فورسز سے تعلق رکھنے والے شخص ہیں، کیا اس سیاستدانوں کو اس طریقے سے کرنا چاہیے، یا کیا سمجھتے ہیں کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ مجبوری ہے، خان صاحب کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ لوگوں کو جب تک کہ اداروں کو وہ ادارے ان سے اچھے تعلقات نہ رکھ لیں، وہ اس وقت تک اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے رہیں گے؟
ڈاکٹر صاحب میں بلیو کرتا ہوں کہ یہ جو نیریٹو بلڈ کیا ہے عمران خان صاحب نے یا ان کی جماعت نے، اور مطلب اسٹیبلشمنٹ کی آڑ کے اندر سرٹنلی وہ کرٹیسائز کرتے ہیں اوکے جی ملٹری لیڈرشپ کو، اور اس سے پہلے نون یہی کچھ کام کرتی رہی ہے. آپ نے دیکھا آصف زرداری نے بھی کسی طرح کی کچھ باتیں کہی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں بشمول عمران خان کے، ان کو کسی صورت کے اندر بھی کوئی کرٹیسزم، کوئی ٹارگیٹنگ کسی طرح کی نہیں کرنے کی ضرورت. وائی؟ بیکاز یہ ہم بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں. سیکیورٹی کی ایشوز ہیں، اکانومی کی ایشوز ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ملک کے اندر بڑی پریشان کن فضا ہے. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ بھی مطلب ایک ملک کی بہت بڑی یہ پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کا سارا فوکس اپنی پالیٹکس پہ ہونا چاہیے، اپنے لوگوں پہ ہونا چاہیے، اور پھر اپنے آپ کے جو پولیٹیکل حریف جو کہ گورنمنٹ کے اندر ہے، پی ڈی ایم کے اندر، ہاں ان کو ایک لحاظ سے بالکل حتف تنقید بنانا چاہیے. بٹ فائن ہی مسٹ ناٹ اٹر اینی تھنگ اباؤٹ دی آرم فورسز. بالکل میں آپ سے یہاں پر متفق ہوں. وائی؟ بیکاز یہ چیزیں بڑی ڈسٹرب ہوتی جا رہی ہیں. اور دیکھیں نا، اگر دور بیٹھا ہوا دشمن جو اسپیشلی انڈیا کے اگر ہم بات کرتے ہیں، دے آر ویری کمفرٹیبل کہ جو کچھ پاکستان کے اندر چمکھی لڑائی لڑی جا رہی ہے، اور آپ کی اپنی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آپ کی اپنی آرم فورسز کو اگر ہدف تنقید بنائیں، ان کو ٹارگٹ کریں، ان کو ویک کرنا شروع کر دیں، تو میرا خیال یہ کسی صورت کے اندر بھی کوئی دانش مندی ایک لحاظ سے نہیں ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی وڈ سے کہ پی ڈی ایم کو بھی جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دیکھیں نا، اگر پارلیمنٹ تو کیا سمجھتے ہیں، کیا خان صاحب اس لیے کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اچھے ہو جائیں، کم از کم ان کی تنقید کو روکنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ ان سے ہاتھ ملا لے، تاکہ ماضی میں بھی تو سر دیکھیں نا، عمران خان نے تو ہمیشہ سہارا ہی اسٹیبلشمنٹ کا لیا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ 100% جس اقتدار میں آئے تو وہ اپنی وجہ سے آئے تھے. اگر اسٹیبلشمنٹ وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں سر کہ جی میں ہمیشہ فوج کے ساتھ چلتا رہا، میں باجوہ صاحب سے بڑی اچھے تعلقات، بلکہ یہاں تک انہوں نے کہتی کہ جی باجوہ صاحب نے غداری کی میرے ساتھ، اور ان کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے تھا. جب تک حالات اچھے چل رہے تھے، جب تک ان کو اسٹیبلشمنٹ کی پوری طرح سپورٹ حاصل تھی ان کو حکومت میں لانے میں، ان کی حکومت چلانے میں، وہ کہتے تھے کہ جی 60 لوگوں کا تھنک ٹینک ہے، مانیٹری سچویشنز کے حوالے سے جو تمام لوگ فورسز کے ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اس وقت تک فوج بہت اچھی تھی، بہت اچھی چیزیں چل رہی تھی. اب جب کہ حکومت ان کی گئی ہے تو پھر ان کو ہر جگہ خرابی نظر آتی ہے. کیا کہیں گے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات ٹھیک کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں، وہاں پر آپ کی اسٹیبلشمنٹ، آپ کی ڈیپ اسٹیٹ ہوتی ہے، اور وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ خدا نخواستہ ملک کے اندر کوئی پرابلم کریٹ کریں گے یا سٹنگ گورنمنٹ کو کوئی مسئلہ لے کر آئیں گے. ان کا کام ہوتا ہے کہ جو بھی آن گوئنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی فل سپورٹ کے اندر ہوتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک بات کی کہ میں نے عمران خان صاحب ہمسیلف واز دی پریمیئر، تو مجھے آج بھی ان کے بیانات یا ان کی پارٹی کے لوگوں کے بیانات ایک لحاظ سے یاد آتے ہیں. دے آلویز یوز ٹو سے، رادر ان کی زبان خشک نہیں ہوتی تھی کہ جی نہیں ہم تو ایک پیج کے اوپر ہیں، تو دیٹ پیج از نو مور. بٹ انفارچونیٹلی سر وہ آپ کو پرویز الہی کا جملہ بھی یاد ہوگا نا، انہوں نے کہا احسان فراموش ہیں، مجھے ساتھ بیٹھا کے جو ہے انہوں نے فوج پہ تنقید شروع کر دی، یہ احسان کیسے بھول سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ان ساری چیزوں کے علاوہ اٹ از ناٹ اونلی پی ٹی آئی الون. میں سمجھتا ہوں ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اٹ از ناٹ کہ پی ٹی آئی آپ کو تنقید کرتی نظر آتی ہے. نون کو لیں، پیپلز پارٹی کو لیں، اس کے بعد آپ اوکے جے یو ایف فضل الرحمان کو لے لیں، اس کے علاوہ باقی ان کی جو اتحادی ہیں، ٹائم اینڈ اگین دے ہیو بین ٹارگیٹنگ دی اسٹیبلشمنٹ اور فار دیٹ میٹر دی آرمڈ فورسز. یہ اسٹینڈ کو ختم ہونا چاہیے. بیکاز نہیں سر دیکھیں، جو سیاسی جماعتیں ان کے سربراہوں نے اگر بات کی، نواز شریف نے کی بالکل، اور بھی اس طرح کے پارٹی سربراہان ہیں جنہوں نے کی ہے، لیکن پارٹی کارکنان کی جانب سے، دوسرے پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے باقاعدہ ایک ویل آرگنائزڈ کیمپین چلانا، بالکل اس کو کسی صورت کے نہ کسی صورت میں بھی نہ اس کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی آپ سے کہ عمران خان کو اس چیز کے اندر خود پرسنلی انٹروین کر کے اپنے جتنے بھی ان کے کارکن ہیں، ان کی سیکنڈ، فرسٹ یا تھرڈ پارٹی کی جو ٹیئر ہے لیڈرشپ کی، ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کسی صورت کے اندر بھی آپ اپنی جو ملٹری لیڈرشپ ہے یا آپ کی جو آرم فورسز ہیں، کسی صورت کے اندر بھی ایک لفظ ان کے بارے میں نہ کہیں. فائن، باقی ریسٹ دی انٹائر کنٹری از اوپن ٹو دیم، آل پولیٹیکل پارٹیز آر اوپن ٹو دیم. ہاں اپنا وہ جو بھی انہوں نے غصہ نکالنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے. پھر آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ آپ کے ملک کے اندر
अल्हम्दुलिल्लाह कि आपकी अदालतें मौजूद हैं, वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं, जहाँ उनको ज़रूरत पड़ती है वो ओके इंस्टेंटली एक लिहाज से रिलीफ भी देते हैं, इंटरवीन भी करते हैं, सारा कुछ है। दैट्स हाउ एक मैं समझता हूँ कि मुल्क को चलना चाहिए, बट एट द सेम टाइम मेरा ख्याल है हमारे जितने भी सर क्या समझते हैं, क्या उनको नई क़यादत या नए सिपह सालार से उम्मीदें थी जो जब उनकी उम्मीद पे पूरे ना उतरे, उनको उस किस्म के रिलीफ्स नहीं मिले, तो फिर उन्होंने तनकीद का निशाना बनाना शुरू किया? इनिशियली जिस वक्त ये तब्दीली कमान की हुई थी उसके जो इब्तदाई अरसा है उसमें हमें किसी किस्म की तनकीद नहीं नज़र आती थी, बल्कि खान साहब की जानिब से तमाम पार्टी रहनुमाओं की जानिब से जो है ना बाकायदा वाज़ेह हिदायत थी कि अब किसी ट्वीट में, किसी सोशल मीडिया के पोस्ट में, कहीं पे भी हमारी जो मुसल्लह अफ़वाज है उनको निशाना नहीं बनाना। क्या समझते हैं, क्या अब नहीं डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ इस चीज़ के ऊपर। और पीटीआई की लीडरशिप जो है, इमरान खान साहब जो हैं, ये किसी सूरत के अंदर भी जो मिलिट्री लीडरशिप है उनको उनको कोई ज़रूरत नहीं इवन क्रॉस रेफरेंस भी देने की, व्हाट टू टॉक कि जी वो किसी तरीके से उनके बारे में बात करें। उनको अपना एक लिहाज से परफॉर्म करने दें अपना। देखें ना, कल हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ, हमारे सोल्जर्स शहीद हो गए डीए खान के अंदर। हमारे ब्रिगेड साहब ने जिस तरीके से वहाँ पर अपनी जान जाने आफरीन की स्पुर्द की, अपनी इस कौम मुल्क को कौम के लिए एक लिहाज से दी। आई डोंट फाइंड एनी रीज़न कि इस तरीके से उनको आगे निकलना चाहिए। और देखिए एक चीज़ आती है, जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होगी, आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं या हुकूमत के जितने भी दूसरे इदारे हैं, फाइन, उन्होंने हुकूमत वक्त के साथ एक लिहाज से होना है, उन्हीं की पॉलिसीज पे एक लिहाज से चलना है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि एक डेमोक्रेसी चल रही है आपके मुल्क के अंदर और किसी इदारे को आप वुड से जी की डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप की बात करें, पुलिस की बात करें कि जो उनको हुकूमत की कोई बात पसंद नहीं आई तो बोलो नहीं यार अच्छा, हम तो किसी तरह के कोई अहकामात एक लिहाज से मानेंगे नहीं। ये बिल्कुल ये ट्रेंड नहीं होना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल हम किसी सूरत के अंदर मुल्क को तो एक लिहाज से आगे लेके जाने की कोशिश करें। एंड आई स्टिल बिलीव कि किसी सूरत के अंदर भी इससे पहले आउट से कि जो भी हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। और अभी भी मैं समझता हूं कि इनको बड़ा सीरियसली इस सारी चीज को रीविजिट करें, सारे अपने नैरेटिव को रीविजिट करें, इनको कैसे लेके चलना है, अपनी पार्टी को, अपने लोगों को, अपनी अगर इतनी लोगों की हमायत है, लोग इनके साथ है, कारकुन इनके साथ हैं, तो इस स्ट्रेंथ को उन्होंने बचा के रखना है। इस स्ट्रेंथ को पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना है और कल जो भी इलेक्शन होते हैं तो उसके लिए अपने स्ट्रेंथ को महफूज करें। ये इस तरीके से लड़ाई झगड़े सारा कुछ करना है मेरे ख्याल। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है या जिस तरीके से एक रस्सा कशी आप कह सकते हैं, तनाव कह सकते हैं, सियासी जमातें मफाहमत नहीं करना चाहती, टेबल टॉक नहीं करना चाहती, क्या समझते हैं, क्या कोई ऐसी चांसेस देख रहे हैं कि इंटरवीन करना पड़े ऐसी ताकतों को और उसके बाद तमाम सियासी जमातों को एक जगह बैठाया जाए ताकि कोई हल निकल सके? क्या ये नौबत भी आ सकती है कम से कम एक टेबल पे बैठाने के लिए? दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने पूछा और मैं आपसे डॉक्टर साहब ये जरूर अर्ज करूंगा। देखें हमारी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीडीएम को ले लें, पीडीएम के अंदर अगर 13 पार्टीज हैं या फिर इमरान खान साहब को भी आप ले लें, आफ्टर ऑल उनकी उम्रें देखें, उनका तजुर्बा देखें, सियासत के मैदान के अंदर एक लिहाज से मौजूद हैं। अगर मुझे और आपको एक आम आदमी को परेशानी है, हर शख्स मुल्क के अंदर परेशान है, तो मेरा ख्याल है उनको ये रियलाइज करना चाहिए कि किसी सूरत के अंदर देखें लड़ाई झगड़ा मुकदमे सारा कुछ कर आके हासिल उसूल यही है कि फाइनली दे हैव टू गो ऑन टॉकिंग टर्म्स। वो टेबल पे बैठेंगे, बातचीत करेंगे, वहीं से उनको सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन एक और भी मैं आपसे कहूँ, मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैंने जरदारी साहब के बारे में बहुत सुना और बड़ा फाइन उनकी बड़ी ग्रिप है मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स के ऊपर। आई फील कि दिस इज द टाइम कि जहाँ पे उनको सामने आना चाहिए। इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर हैं उनके साथ, पीडीएम के साथ तो चलो उनकी मुलाकातें होती रहती हैं, देयर इज नो हार्म मुल्क की। लेकिन सियासी गेन नहीं होगा उनको मेरे ख्याल में। जरदारी साहब यही बेहतर समझते हैं कि इस वक्त चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पॉपुलैरिटी ग्राफ गिर रहा है, जिससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यकीनन कोई ना कोई फायदा जरूर पहुंचेगा। तो इसलिए मैं आपसे ना यहाँ पे दो चीजें अर्ज करना चाहूंगा। अगर पीपल्स पार्टी आगे आती है, मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं, ये जो तशद्दुद की फ़ज़ा है इसको ख़त्म करते हैं, ये जो इंतकाम सियासत में आ गया, दुश्मनी आ गई, इसको ख़त्म करने में कामयाब होते हैं, आई कैन एश्योर यू कि एक तो मुल्क के लिए बेहतरी होगी, पीपल्स पार्टी का कद काठ बड़ा हो जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, वो वोट बैंक ना सिर्फ सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर उसमें इजाफा होगा कि लोग
दिस इज द लीडरशिप जो कि पाकिस्तान का सोचती है। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपसे। अच्छा, ये भी फर्ज करें नहीं होता, मैं यकीन माने इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि हमारा मुल्क बिल्कुल बांझ है, इसके अंदर कोई समझदार लोग नहीं, पढ़े लिखे लोग नहीं, विजनरी लोग नहीं। क्यों जो समझदार बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मुख्तलिफ असाइनमेंट के ऊपर रहे हैं, 15-20 लोग क्यों नहीं इकट्ठे होते? वाई डोंट दे मीट विद पीडीएम लीडरशिप? वाई डोंट दे मीट विद इमरान खान? क्यों इनको इकट्ठा नहीं करते? क्यों इनको इकट्ठा नहीं बैठाते? हम मुश्किल के अंदर हैं सेशन। इस वक्त मतलब सारी शर्तें IMF ने हमसे मनवा ली। पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई, जिंदगी मुश्किल हो गई। और देखें अब स्टिल वी आर नॉट दैट वे क्लोज कि जी IMF आपके साथ एक लिहाज से एग्रीमेंट पे आगे चलेगा, ये उसको कंटिन्यू करेगा अपने प्रोग्राम को। तो मैं ये समझता हूँ हमें मुल्क के अंदर बड़ा सीरियसली देखना है कि वी आर इन ट्रबल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलिए, हमें ट्रबल को जी दूर करना होगा, यानी हमें इस वक्त देखना ही होगा कि इस वक्त की जरूरत क्या है, क्या स्टेप्स लेने चाहिए। अगर मफाहमत से हालात बेहतर हो सकते हैं, मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतर हो सकती है, तो कोई इसमें मज़ायक़ा नहीं है कि तमाम पार्टीज़ या सरबराहान जो है वो बैठ सकते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया असद महमूद साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है, मुझे बुलंद इक़बाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।